السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنن نبی داود حدیث نمبر 57۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال حدثنا محمد بن عیسیٰ قال حدثنا حشیم قال اخبرنا حسین عن حبیب بن ابی ثابت عن محمد بن علی بن عبد اللہ بن عباس عن ابیہ عن جدہ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا بت لیلۃ عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رات گزاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فلما استيقظ، جب آپ بیدار ہوئے، من منامہ، اپنی نیند سے، اتی طہورہ، آپ پانی کی طرف آئے پاکی حاصل کرنے کے لیے۔ فاخذ سواکہ، آپ نے مسواک کو پکڑا۔ فاستاکا، اور مسواک کی۔ ثم تلا هذه الآیات، پھر آپ نے یہ آیات کریمہ پڑھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہاں سے شروع کر کے حتی قارب ان یختم السورہ، یہاں تک کہ قریب تھا کہ آپ سورت کو مکمل کرتے۔ او ختمہا، یا آپ علیہ السلام نے مکمل آخر تک ان آیات کو پڑھا اور سورت کو مکمل کیا۔ ثم توضا، پھر آپ علیہ السلام نے وضو کیا۔ فاتا مصلی، پھر جائے نماز کی طرف آئے۔ فصلی رکعتین، آپ نے 2 رکعتیں پڑھیں۔ ثم رجع الی فراشی، پھر آپ لوٹے اپنے بستر کی طرف۔ فنام، آپ سو گئے۔ ما شاء اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ ثم استيقظ، پھر بیدار ہوئے۔ ففعل مثل ذلك، پھر آپ نے ایسے ہی کیا جیسے پیچھے گزرا ہے کہ آپ بیدار ہوئے، آپ نے مسواک پکڑی، مسواک کی، پھر یہ آیات کریمہ پڑھیں اور اس کے بعد وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، یہ مراد ہے مثل ذالک سے۔ ثم رجع الی فراشہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر کی طرف لوٹے۔ فنام، سو گئے، پھر بیدار ہوئے، پھر آپ نے وہی کیا جو پہلے کیا تھا۔ ثم رجع الی فراشہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر کی طرف لوٹے۔ فنام، آپ سو گئے۔ ثم استيقظ، پھر بیدار ہوئے۔ ففعل مثل ذلك، پھر آپ نے ویسے ہی کیا۔ کل ذلك یستاک، ہر بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے۔ ویصلی رکعتین، اور آپ 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ ثم اوتر، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر پڑھے۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث صحیح ہے اور یہ سند بھی صحیح ہے۔ اس کے سارے راوی صحیح مسلم کے ثقہ راوی ہیں سوائے محمد بن عیسیٰ کے۔ محمد بن عیسیٰ ابن تبع ہیں اور یہ ثقہ ہیں، جیسا کہ پہلے بھی بحث اس پر گزر چکی ہے۔ نیز اسی سند میں حبیب راوی ہیں جو مدلس ہیں، حبیب بن ابی ثابت، اور وہ ثقہ تابعین میں سے ہیں۔ اس حدیث کی اور سندیں بھی ہیں اور یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے الحمدللہ۔ مستخرج ابی عوانہ میں بھی ہے، جلد 2 صفحہ 320-21، اور قیام اللیل مروزی میں بھی ہے حدیث نمبر 49، اور مسند احمد میں بھی ہے جلد 1 صفحہ نمبر 343۔ پہلے راوی ہیں محمد بن عیسیٰ، یہ پیچھے گزر چکے ہیں۔ دوسرے راوی ہیں حشیم بن بشیر بن القاسم بن دینار السلمی ابو معاویہ الواسطی، یہ اس راوی کا مکمل نام ہے۔ ان کو امام مالک نے ثقہ کہا ہے، امام حماد بن زید نے ثقہ کہا ہے، عبد الرحمن بن مہدی امام مجلی نے ثقہ کہا ہے الحمدللہ۔ امام ابن سعد نے کہا کان ثقۃ کثیر الحدیث، یہ ثقہ ہیں، بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتے ہیں
ثبتن یہ ثبت ہیں، یدلس کثیرن یہ تدلیس زیادہ کرتے تھے۔ فما قال فی حدیثہ اخبرنا فہو حجہ وما لم یقل فلیس بشیء، جس حدیث میں یہ اخبرنا کہیں مراد سماع کی صراحت ہے۔ سماع کی صراحت کے سیغے اخبرنا، حدثنا، انبأنا، سمعت، یہ 4 سیغے ہیں سماع کے۔ ان اور قال یہ سماع کے سیغے نہیں ہیں، تو جب یہ سماع کی صراحت کر دے تو حجت ہیں، اور جب سماع کی صراحت نہ کریں تو یہ حجت نہیں ہے۔ تو الحمدللہ سند کے اندر حشیم راوی یعنی حشیم بن بشیر اخبرنا کہہ رہے ہیں، سماع کی صراحت کر رہے ہیں۔ تو تیسرے چوتھے طبقے کا مدلس راوی وہ کثیر تدلیس ہوتے ہیں، اگر وہ سماع کی صراحت کر دیں تو حدیث ان کی قبول ہوگی، اگر سماع کی صراحت نہ کریں، ان کہیں یا کالا کہیں، تو پھر ان کی حدیث صحیح نہیں ہوتی۔ یہ مسئلہ تدلیس ہے، بڑا ہی اہم مسئلہ ہے، اس پر ہمارے مستقل کے لیکچر بھی ہیں۔ ابھی پچھلے مہینے ہمارے فاضل دوست فضیلت الشیخ خبیب احمد عصری صاحب حافظ اللہ کی ایک مستقل کتاب چھپی، منہج محدثین، یعنی مسئلہ تدلیس اور منہج محدثین، یہ بہت اچھی کتاب ہے مسئلہ تدلیس کے اہم ترین اصول کو سمجھنے کے لیے۔ اگلے راوی ہیں حبیب بن ابی ثابت، قیس بن دینار۔ اللہ اکبر۔ اس راوی کو حبیب بن ابی ثابت صاحب کو امام مجلی بن معین نسائی نے ثقہ کہا ہے۔ الحمدللہ، جیسا کہ پہلے اشارہ کیا، یہ راوی بھی مدلس ہیں، حبیب بن ابی ثابت مشہور مدلس راوی ہیں، اور یہ ان سے بیان کر رہے ہیں۔ تیسرے طبقے چوتھے طبقے کا ان سے روایت برے بیان کرتے روایت ضعیف ہوتی ہے۔ پانچویں طبقے کا راوی وہ ہے جو مدلس بھی ہے اور ضعیف بھی ہے، تو جب وہ خود ضعیف بھی ہے مدلس بھی ہے تو ان کی سماع کی صراحت کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اگلے راوی ہیں محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس الہاشمی۔ امام ابن حبان نے ان کو ثقہ تابعیوں میں ذکر کیا ہے، اور مصعب نے کہا کانا ثقۃ ثبتا مشہورا، اور امام مسلم صاحب نے اپنی کتاب تمییز میں کہا لا یعلم له سماع من جدہ ولا انہ لاقیہ واللہ تعالی اعلم۔ اگلے راوی ہیں علی بن عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب بن ہاشم ابو محمد، یہ راوی ہیں۔ امام ابن سعد رحمہ اللہ نے کہا وکان ثقۃ قلیل الحدیث، یہ ثقہ تھے، حدیثیں بہت تھوڑی انہوں نے بیان کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح امام مجلی امام ابو زرع نے بھی ان کو ثقہ کہا ہے، ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے۔ اگلے راوی ہیں سیدنا و محبوبنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ ماشاء اللہ، آگے حدیث ہے، یہ معروف حدیث ہے، تو الحمدللہ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، اور اس وجہ سے یہ حدیث صحیح ہے۔ اس سند کے اندر اگرچہ علت ہے، حبیب نبی ثابت ان سے بیان کر رہے ہیں، لیکن صحیح مسلم میں یہ اس حدیث کے ہونے کی وجہ سے یہ حدیث صحیح ہے۔ معنی واضح ہے کہ رات کو اللہ تعالیٰ بیدار کرے تو ہمیں مسواک کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ آیات کریمہ پڑھنی چاہیے جو حدیث میں آئی ہیں۔ اس میں تو نبی پاک علیہ السلام 2 رکعت پڑھیں، پھر سو گئے، پھر اٹھے، پھر مسواک کی وضو کیا، پھر 2 رکعت پڑھیں، پھر سو گئے، اس طرح 8 رکعت ایسے ہی پڑھیں، پھر آخر میں وتر پڑھا۔ بارک اللہ فیکم۔